الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين دلنا ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله. إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبسره الأسرار. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین. یہ علماء کا مجمع ہے اور طلباء کا. یہ فقیر تو ان حضرات کی برکات حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور کچھ ارادہ نہیں تھا یہاں پہ، نہ کچھ بیان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن حضرت نے فرمایا تو میں چند حضرت کی صحبت میں چند باتیں سمجھی اس فقیر نے، وہ آپ کے بھی گوش گزار کر دیتا ہوں، شاید نفع ہو جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ والوں کی صحبت کی کیوں ضروری ہے، بس میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں. کیا ملتا ہے اللہ والوں سے ہمیں؟ تو اس کی بنیاد جو ہے یہ دین کے 3 شعبے ہیں. ایک شعبے کا تعلق علم سے ہے جس کی یہ رونق آپ دیکھ رہے ہیں. ایک شعبے کا تعلق اعمال سے ہے اور اعمال کی ذمہ داری شریعت کے اندر در حقیقت والدین کے اوپر ہے، لیکن والدین کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری اساتذہ دین پڑھانے والے حضرات بھی اس ذمہ داری کو اخلاقاً استعمال کرتے ہیں اور طلباء کو دین کے اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ لیکن اعمال کی باقاعدہ محنت جب سے والدین نے یہ ذمہ داری چھوڑی اولاد کی تربیت کی، کیونکہ مسلمان بنانا اور متقی بنانا یہ والدین کے ذمہ تھا اپنی اولاد کو. جب سے انہوں نے یہ ذمہ داری چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اعمال کو زندہ رکھنا تھا اس امت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے اندر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تحریک کی شکل میں کھڑا فرمایا. تو یہ اعمال کی محنت اب ہمارے دور میں اس شکل میں نظر آتی، تحریک کی شکل میں. تیسری ایک اور محنت بھی ہے شریعت کے اندر، وہ ہے اخلاص کی محنت. علم، عمل اور اخلاص، یہ آپ حضرات نے تینوں اصطلاحات سنی ہوں گی. تو یہ اخلاص کہاں سے سیکھا جاتا ہے اور کیسے سیکھا جاتا ہے، ہمیں اس کی آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے، بس یہ فقیر اور کون سی چیز ہے جو اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے. تو میں یہ 2-3 باتیں عرض کروں گا جو حضرت کی صحبت میں اس فقیر نے سمجھی. اخلاص کا تعلق نیتوں سے کے ساتھ ہے. تمام محدثین نے اپنے کتب کے اندر اس حدیث کو سب سے پہلے رکھا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تصوف کی تعریف پوچھی تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ سفر شروع ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور یہ سفر ختم ہوتا ہے جا کر کے ان تعبد اللہ کا انک تراہ. یہ سفر کا نام تصوف اور تزکیہ کی محنت ہے. تو نیت کا کیا مطلب ہے میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نیت بنیاد ہے تمام علم اور عمل کی، اور اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. ایک ہے ارادہ، کام کرنے کا ارادہ، فلاں کام میں کروں کہ نہ کروں. آدمی جب کسی کام کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے کسی کام کے بارے میں، پھر جب وہ خود بھی خیال کرتا ہے کہ میں اس کام کو کروں، اس کو کہتے ہیں ارادہ. لیکن نیت کا تعلق اس ارادے سے نہیں ہوتا. نیت کا تعلق ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں کیوں، کیا فائدہ لینا چاہتا ہوں اس کام کو کرنے کا. اس وقت وہ جو سوچ، کام کرنے کے فائدے کی سوچ اس کے ذہن میں آتی، اس کو نیت کہتے ہیں. حدیث نیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے ایک ہی اعمال بیان فرمائے. ارادہ تینوں نے ایک ہی کام کا کیا، ہجرت کا. ارادہ کام ایک ہی تھا لیکن فائدے حاصل کرنے الگ الگ تھے. ایک نے فائدہ حاصل کرنا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کا، دوسرے نے بھی ہجرت کی لیکن وہ اسے فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا کسی عورت سے نکاح کرنے کا. تیسرے آدمی نے بھی وہی عمل کیا ہجرت کا، لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا دنیا کمانے کا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس فائدے کا سوچ کے وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا۔ اس وقت ہمارے اندر جو کمزوری ہے مجموعی طور پر، اس کا تعلق اصل میں اس نیت کو، اخلاص کو نہ سمجھنے سے ہے۔ اخلاص کا تعلق ہوتا ہے خوش، اخلاص کا آسان ترجمہ ہے خوش کرنا، راضی کرنا کسی کو۔ تو اور نیت کا تعلق ہے فائدے سے، میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں دین کا علم کیوں پڑھوں، میں جہاد کیوں کروں، میں دین کی خدمت کیوں کروں، میں کیا فائدہ لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ جب انسان اس کا فائدہ سوچتا ہے تو اس فائدے کو کہتے ہیں نیت۔ اس وقت ہماری نیتوں کے اندر اخلاص، اس کو کہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا، کیونکہ ہم سب فائدہ اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں، کسی اور سے تو نہیں لینا چاہتے اپنی عبادات کا اور حکم کا۔ لیکن یہ نیتیں جو ہیں یہ کامل اخلاص کی نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پوری خوش کرنے والی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک تو دین پورے کا پورا ہمارے اندر طلب ختم ہو گئی ہے آگے بڑھنے کی، اعمال کرنے کی، اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں دین کا کوئی کام کرتا ہوں، کسی شخص سے پوچھا جائے آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے آخرت کے لیے۔ اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ حکم تو میں نے اللہ تعالیٰ کا زمین پر ماننا ہے، لیکن اس کا فائدہ میں آخرت کے اندر لینا چاہتا ہوں۔ یہ بے شک نیت ٹھیک ہے، کیونکہ فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور آخرت کے اوپر ایمان بھی اس وقت اسی امت کا ہے اور کسی امت کا نہیں۔ دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، لیکن کیا سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کا میں حکم مان رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں، قبر میں، آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ فائدہ اللہ تعالیٰ سے وہ لینا چاہتا ہے، اس کی تکلیف سے بچنے کا، آخرت کے عذاب سے اور دنیا کے۔ یہ فائدہ، یہ نیت بھی اس کی ٹھیک ہے، یہ بھی اخلاص ہے، اللہ کو خوش کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے سمجھتا ہے کہ یہ آدمی مجھے ہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو عذاب سے بچانا ہے۔ لیکن کون سی چیز، نیت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوش کرتی ہے؟ اس پچھلے مہینے فقیر کا سفر ہوا سندھ کا، تو ہرانی شریف میں ایک بڑے بزرگ ہیں غلام دستگیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے، تو ان کے جو پوتے ہیں وہ بھی سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں، حضرت محمد شاہ صاحب سے مجاز بھی ہیں، مسکین پور شریف والے۔ تو انہوں نے اس فقیر کے ایک سوال کیا، مسجد کا افتتاح کروانا تھا، تو مجھ سے فرمانے لگے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب فرمائے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بیٹے سب سے جلدی چیز جو حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، وہ اخلاص ہی ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے کے لیے ساری زندگی چاہیے، کیونکہ اخلاص کا تعلق ہے نیت سے۔ میں کوئی کام کروں تو میں اللہ سے فائدہ کیا لینا چاہتا ہوں، تو اس کو سوچنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سی نیت، وہ ہے کہ ہر عمل کے بدلے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت طلب کی جائے، بس۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ محبت جو ہے، آپ حضرات کے سامنے تو میں طالب علمی کی حیثیت رکھتا ہوں علم کے اعتبار سے، لیکن قرآن کے اول الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تمام امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب ترین امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، تمام کائنات کی پیدائش کی وجہ اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو پرورش کر رہے ہیں وہ صرف محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو محبت کے بدلے میں کیا چیز مانگنی چاہیے؟ محبت۔ ایک شخص ہے، اس کے والدین اس کی بہت خدمت کرتے ہیں، بڑی پرورش کرتے ہیں، اخلاص کو سمجھنے کے لیے آپ اس مثال کو سمجھیے۔ اور بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ والدین کے احسانات اور انہوں نے جو اس کے اوپر خرچ کیا، تکلیفیں اٹھائیں، اب والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے تو اب اولاد ہمارا ہر کہنا مانے تاکہ ہمیں آرام پہنچائے۔ اب اگر وہ اپنی اولاد سے کہیں بیٹا میرا جی چاہتا ہے تم یہ کام کرو، باپ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے تم یہ کام کرو، ماں کہتی ہے یہ چاہتا ہے میں چاہتی ہوں تم یہ کام کرو میرا، تو اگر اولاد آگے کھڑی ہو کے کہہ جائے ضرور کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے آپ دیں گی کیا، میری انعام کیا ہوگا اس کام کو کرنے کا، تو والدین بھی چپ تو ہو جائیں گے، وہ کہیں گے شکر ہے کم از کم کہنا تو مان رہا ہے، لیکن اس کے اس انعام کے مطالبے کے اوپر وہ اتنے خوش نہیں ہوں گے۔ دوسرا بچہ کہتا ہے جو اپنے والدین کی تربیت کے اندر رہا ہو، اس نے والد کا پیار بھی دیکھا ہو، سختی بھی دیکھی ہو،
اور وہ جب والد اس کو کوئی کام کہیں بڑا ہونے کے بعد تو وہ صرف اس وجہ سے کہنا مانے کہ اگر میں نے کہنا نہ مانا والد کا تو پھر میں نے ان کی سختی بھی دیکھی، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے سزا دیں۔ اور تیسرا بچہ وہ ہے جس نے والدین کے احسان کو پورے طریقے سے محسوس کیا کہ انہوں نے کیا قربانیاں دیں، اور وہ جب بڑا ہونے کے بعد وہ کہتا ہے ابا جان امی جان حکم کریں، آپ کی میں کیا خدمت کروں، حکم کریں بس آپ، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بتائیے کہ والدین کس اولاد سے سب سے زیادہ خوش ہوں گے؟ جو ان سے کوئی چیز طلب نہ کرے ان کی خدمت کی عوض میں۔ تو یہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر عمل کے بدلے اس کی محبت چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر اپنے اعمال کا بدلہ اگر لینا ہے تو اللہ کی محبت کی شکل پہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ دوسرا، محبت کی شدت بھی سمجھائی، کتنی محبت اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہمیں دنیا میں۔ اللہم انی اسألک حبک حب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد۔ یہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی امت کو، یہ دنیا کے اندر وہ بدلہ ہے عمل کا جس کا نقد انعام اس کو دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ آخرت کے انعامات تو ہم نے نہیں دیکھے، آخرت کے عذاب کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، صرف سنا ہے اور اس پر یقین ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جب آپ دنیا میں مانگیں گے تو یہ آپ کو دنیا میں فوراً محسوس بھی ہونے لگ جائے گی۔ اور یہ وہ نیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے محبت مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھ گیا ہے کہ میں نے اس سے بڑی محبت کے ساتھ اس کو یہ سب کچھ عطا کیا اور اس کی ساری پرورش میں محبت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو محبت ہے اس میں 3 درجے ہیں، یاد رکھیے۔ ہمارے اعمال میں رکاوٹ آ گئی ہے، ہم نے 1 درجے تک جا کر اپنے اعمال روک دیے گئے کیونکہ ہم نے ہر بدلے کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، ایک کے بدلے 10، 70، 700، 7000 ہم نے حساب کتاب میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر اعمال میں ترقی نہیں ہو رہی۔ اور صالحین کی آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کے، تابعین کے اور کبار اولیاء اللہ کے، تو ان کے ہاں 2 باتیں تقریباً مشترک ہیں تمام کی زندگیوں میں۔ وہ فرماتے کہ جس آدمی کے 2 دن ایک جیسے اعمال میں گزر جائیں، 2 دن ایک جیسے اعمال میں گزر جائیں، وہ خسارے کے اندر ہے۔ اور جس آدمی نے اللہ کا کلام پڑھا، آج کل پھر پڑھا، پرسوں اس نے پھر تلاوت کی، ہر روز اگر اس کے اوپر کسی آیت کا نیا معنی نہ کھلے تو اس نے تلاوت کا ادب ادا نہیں کیا۔ یہ ذوق تھا صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین کا۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ عمل کے اندر انتھک جستجو کیسے آئے گی کہ آپ عمل کرتے ہوئے تھکے ہی نہ، بلکہ ہر روز سوچیں کہ اب میں آج کون سا عمل کروں جو میرے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ صرف محبت ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر یہ چنگاری بھر دے گی کہ آپ اعمال کی جستجو میں لگ جائیں گے بغیر کسی چیز کے۔ اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر بھی سکھائی۔ ہم اس نیت کی وجہ سے اگر محاسبہ کریں اپنا اس آیت کی روح سے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے 2 بڑے نقصانات سے دوچار ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر جو میری محبت کو پہچان لیتا ہے اور میری محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے تو اس کے اندر 4 اعمال داخل ہو جاتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، عزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ ہم جو پہلے 2 اعمال ہیں اس سے اجماعی طور پر امت محروم ہو گئی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین کا مطلب ہے کہ ہر اہل ایمان کے لیے اس کے دل میں نرمی ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا فاسق و فاجر ہو، اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور عزت علی الکافرین کا مطلب ہے تو اہل ایمان کے لیے تو ہمارے دلوں میں نرمی نہیں رہی، غیبت سے ہماری زبانیں محفوظ نہیں، چغلی سے محفوظ نہیں، غصے سے محفوظ نہیں، گالی دینے سے محفوظ نہیں، تانا دینے سے محفوظ نہیں۔ تو یہ اذلۃ علی المؤمنین کی صفت سے ہماری اکثریت محروم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ابھی تک نہیں آئی۔ دوسری عزت علی الکافرین، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کفار کے ہر طریقے سے اعلیٰ سمجھے، بہتر سمجھے۔ ہم اس سے بھی محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہم جو بھی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم، اصلی تعلیم جو ہے وہ تقریباً کفر کے فلسفے ہیں، اور جو تہذیب مسلمانوں نے کفر کی اختیار کی ہوئی ہے تو اس کو اچھا سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں۔ تعلیم کو ہر چھوٹا بڑا کفر کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہتا ہے۔
اور کفر کے طریقے اور تہذیب کو آج کے دور کی ضرورت سمجھ کے کرتا ہے۔ تو یہ دو بڑے بڑے اعمال سے ہم محروم ہیں، ہماری اکثریت۔ تعلیم کو ہم اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، عصری تعلیم کو، انسان کی عقل کو، اور شریعت کے تعلیم کی حیثیت ہمارے نزدیک کمزور ہو گئی۔ تو ایک تو ضروری چیز ہے کہ یہ نیتوں کے اللہ والوں سے اخلاص حاصل ہوتا ہے، اور اخلاص کا تعلق ہے نیتوں سے۔ تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی فرض ادا کریں، کوئی واجب ادا کریں، کوئی سنت پر عمل کریں، کوئی مستحب پر عمل کریں، تو آپ ایک کام شروع کر دیں کہ آپ فوراً سوچیں کہ یا اللہ یہ میں آپ کا حکم مان رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے۔ اس کی نشانی آپ کو زندگی میں کیسے ظاہر ہوگی، یہ میں اس کی نشانی علامات بنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں دعا مانگی تھی، پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی تھی، پھر ان لوگوں کی محبت مانگی تھی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر ان اعمال کی محبت مانگی تھی جس عمل کو کرنے سے اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ لیکن ترتیب کے اعتبار سے آپ کی زندگی میں سب سے پہلے اعمال سے محبت آپ کو ہونے لگ جائے گی۔ وہی نماز جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، وہی نماز آپ اس نیت کی وجہ سے دیکھیں گے کہ آپ کا جی چاہے گا کہ اس نماز کو لمبا کرنا شروع کر دیں، بار بار نماز کے لیے جب آپ کو وقت ملے گا نماز پڑھیں گے۔ تلاوت، اس نیت کا کیا فائدہ ہوگا کہ تلاوت کرتے وقت آپ کا جی چاہے گا کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو میں تلاوت کروں، ذکر صرف اسی نیت سے، کیونکہ آپ کو اس عمل سے اللہ تعالیٰ پہلے محبت عطا فرمائیں گے جو عمل اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے اندر کوئی حکم دیا۔ یہ اس کی نشانی ہے، اور اسی سے سلف صالحین کی سنتوں پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ کیوں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک دن آپ نے آدھا سپارہ تلاوت کی اور نیت یہ کی تھی کہ میں اس تلاوت کے بدلے آپ کی محبت چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن آپ کا جی چاہے گا کہ ایک رکوع میں زیادہ کیوں نہ پڑھ لوں، تیسرے دن آپ کا جی چاہے گا کہ میں ایک رکوع اور زیادہ کیوں نہ پڑھ لیں۔ تو آپ بھی سلف صالحین کی سنتوں میں داخل ہو جائیں گے کہ ہر روز آپ کو کسی نئے عمل کی توفیق اور جستجو آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ جو سلف فرماتے ہیں کہ بھئی جس آدمی کے 2 دن ایک جیسے عمل میں گزر گئے وہ خسارے میں رہا، اس سے ہم نکل جائیں گے۔ ذکر کرتے ہوئے اگر آپ نے ایک دن آدھا گھنٹہ ذکر کیا تو صرف اس نیت کے بدلنے سے، بس اور کچھ نہیں کرنا، صرف اس نیت کے بدلنے سے آپ کا جی چاہے گا کہ میں آج 5 منٹ ذکر اور زیادہ کر لوں۔ نوافل کے اندر آپ کا جی چاہے گا فارغ وقت میں نوافل کے اندر پڑھوں۔ تو فرائض اور واجبات کی تو ایک حد ہے، لیکن مستحبات کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مستحبات سمجھائیں گے زندگی کے اندر کہ آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ مستحبات کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ تو ایک تو آپ کے اوپر اس محبت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین کی سنت کو آپ زندہ کر دیں گے، ہر روز نئے عمل کی طلب آپ کے اندر پیدا ہوگی اور آپ اس کو کر لیں گے۔ دوسرا آپ کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان اہل ایمان سے محبت کرنے لگ جائیں گے خود بخود ہی۔ سب سے پہلے اہل تقوی سے آپ کو محبت ہوگی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت اہل تقوی کو دی ہے۔ دوسرے درجے میں آپ کو علماء سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو دوسرے درجے میں محبت کا اظہار کیا، کیونکہ اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ پھر آپ کو تمام اہل ایمان سے محبت ہو جائے گی، تمام اہل ایمان سے، وہ چاہے شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، جس درجے کا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوسی تھے، وہ روزانہ رات کو شراب پیا کرتے تھے اور شور مچاتے تھے، اور حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ایک رات اس کی آواز نہیں آئی شور کی، صبح آپ نے بھیجا اپنے ساتھی کو جا کے معلوم کرو بھئی وہ پڑوسی کی آج رات آواز نہیں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ رات اس نے شراب زیادہ پی لی تھی، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی۔ حضرت نے اپنے تمام کام موقوف فرمائے اور سیدھا تھانے پہنچ گئے۔ کوتوال جو تھا وہ کھڑا ہو گیا ان کو دیکھ کے، حضرت خیریت، کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آنا کیا ہوا، آپ نے میرے پڑوسی کو گرفتار کر لیا، اس کی سفارش کروانے کے لیے آئے۔ یہ ہے جو اس اہل ایمان کی محبت اس درجے تک آ جاتی ہے کہ آپ صرف اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اہل ایمان کو اپنا دوست کہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کے اعمال نہیں دیکھتے، اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی، اور اتنی محبت ہو جائے گی کہ اشد حب للہ کی
صفت میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ اسی کی ضرورت ہے اس وقت سب سے زیادہ، کہ ہمیں آپس کے اختلافات جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہمارے اندر دور نہیں ہو رہے، ہر شخص ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کی اصلاح نہیں کی، کیونکہ جب انسان آخرت کی طلب میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ذہن میں خود ایک سوچ لیتا ہے کہ مجھے اتنی جنت مل جائے میرے لیے کافی ہے۔ اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے نیت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، تو وہ خود ہی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ امید ہے کہ اس اتنے اعمال سے میں عذاب سے بچ جاؤں گا، پھر وہ آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کی آگ جب لگتی ہے تو وہ انسان کو کہیں رکنے نہیں دیتی۔ بس یہ ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی۔ اور دوسری بات بھی اسی سے متعلق ہے کہ جب یہ محبت کی نیت نہ کی جائے تو پھر ہمارے اندر جو اس وقت خرابیاں ہیں ہمارے ہر طبقے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر بھی، وہ بھی اسی سبب سے ہیں کہ اس سے ایک بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے محبت اللہ تعالیٰ کی نیت نہ کرنے سے، اور وہ بیماری ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آخر قرآن کی 2 سورتوں کے اندر فرمایا، معوذتین کے اندر فرمایا، اس لیے کہ تمام ہدایت پر انسان عمل کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ آخری 2 سورتوں کو کبھی بھی نظروں سے نہ ہٹانا، کیونکہ یہ آخری 2 سورتیں جو ہیں یہ تمہاری ساری کمائی کو ختم کر دیں گی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد ہمیشہ پیدا ہوتا ہے تقابل کی وجہ سے، جب انسان اپنا مقابلہ کرتا ہے کسی دوسرے کی صفات کے ساتھ اور دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ اچھی صفت نہیں ہے جو دوسرے شخص کے اندر ہے، اور اس کو وہ حسد جو ہے وہ سبب بنتا ہے اس کو نیچے گرانے کا، اس کو معاشرے کے اندر اس کو بے عزت کرنے کا، اس کی عزت گھٹانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا تذکرہ سورہ فلق اور سورہ والناس کے اندر وہ اعمال بیان فرمائے جن اعمال کی بدولت انسان کے اندر وہ حسد کے اظہار کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور اس میں بھی یہ جو چیز ظاہر فرمائی اللہ تعالیٰ نے سورہ والناس کے اندر وہ اعمال بیان کریے جو خناس کی وجہ سے، جو حسد کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور حسد کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی سیکھی نہیں، اور جب اس کے محبت نہیں سیکھی تو ان لوگوں سے بھی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں یا جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت نیت جو ہے یہ ہمیں اس سے بھی بچا لے گی۔ آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ملفوظ سنا اپنے حضرت اقدس سے۔ بخاری شریف کا ختم شریف تھا ملتان میں قاسم علوم میں، تو حضرت فرماتے ہیں میں بھی شریک تھا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اس میں، تو انہوں نے طلباء سے بیان کر کے یہی بات فرمائی کہ دیکھیں آپ نے جو کچھ یہ تعلیم حاصل کی ہے، میں نے بھی تقریباً 12 سال 16 سال کے اندر حفظ سمیت اتنے سال لگائیں اس تعلیم کو حاصل کرنے میں، لیکن اس تعلیم کی حفاظت کرنے کے لیے کہ یہ ضائع نہ ہو میں نے اپنے شیخ اقدس سے بیعت کی، اور اب مجھے 40 سال ہو گئے اپنی نیت کی حفاظت کرتے ہوئے، اور ابھی بھی شیطان لعین میرے سامنے کھڑا ہوا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں، مجھ سے کہہ رہا احمد علی بڑی اچھی تقریر کرتے ہو تو میں لا کی تلوار سے اس کو کاٹ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو نیت اخلاص کو حاصل کرنا تو 1 سیکنڈ کا کام ہے، صرف نیت بدل لیں، اللہ کی محبت کی حاصل کرنے کی نیت سے ہر کام شروع کر دیں آج کے بعد، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ساری زندگی چاہیے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ نیتوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، اعمال اور علم کے اوپر نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ تو نیت کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور ان کی تعلیمات ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے پورا نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کو بھی، اور آپ کے تمام وجود کی برکات بھی اللہ تعالیٰ اس فقیر کو نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔